گویا مسلمانوں کا وہ عظیم جرنیل جب تقوی لے کر اسپین میں داخل ہوا تو اس کے تقوی اور للہیت اور اخلاص کی برکت سے 700 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی۔ یہاں سے اسپین کے راستے اسلام یورپ میں داخل ہوا ہے۔ پھر موسیٰ بن نصیر بھی اسپین میں آ گئے، افریقہ کی حکومت اپنے بیٹے عبدالعزیز کے سپرد کر کے موسیٰ بن نصیر بھی اسپین میں آیا۔ کئی علاقے اس نے فتح کیے، غرناطہ، کرتبہ، یہ سب علاقے فتح ہوئے۔ کچھ عرصہ پہلے میں اسپین گیا، ویلنسیا، تو اگرچہ اب تو صدیاں گزر چکی ہیں لیکن اب بھی کئی عمارتوں پہ عربی عبارات لکھی ہوئی موجود ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کئی دروازوں کے اوپر اب بھی لکھی ہوئی موجود ہیں۔ لیکن ہماری تاریخ کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان اپنوں نے ہی پہنچائے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد یہ اسپین کے علاقے فتح کر رہے ہیں، اسلام کی حدود کو بڑھا رہے ہیں، اور ادھر دارالخلافہ میں ولید بن عبد الملک وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اس نے ان دونوں کو بلایا ہے دمشق میں، اور جب یہ دمشق پہنچے ہیں تو اس کا جو ولی عہد تھا سلیمان بن عبد الملک وہ ان دونوں کے خلاف تھا۔ ولید بن عبد الملک فوت ہو گیا، اس نے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا۔ موسیٰ بن نصیر آخری عمر جیل میں گزار ہے دمشق کے اندر، اور اس کے جوان بیٹے عبدالعزیز کو قتل کر کے اس کا سر موسیٰ بن نصیر کے سامنے پیش کیا گیا جیل۔ وہ فرمانروا جس نے اسپین فتح کی ہے، جو افریقہ پہ حکومت کرتا رہے، جب اس کے جوان بیٹے کا سر جیل میں پیش کیا گیا تو موسیٰ بن نصیر نے صرف ایک جملہ کہا، ذرا اس باپ کا صبر دیکھیں جو اتنا بڑا فاتح ہے، اتنا بڑا منتظم ہے، لیکن اس کا صبر دیکھیں۔ اس نے کہا ہے سلیمان بن عبد الملک، تو نے ایک تہجد گزار اور دن کو نفلی روزہ رکھنے والے نوجوان کو قتل کیا ہے، تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ اپنے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ کہا جس کو تو نے قتل کیا ہے یہ اللہ کا بندہ تھا، یہ رات کو تہجد پڑھتا تھا اٹھ کے اور دن کو نفلی روزے رکھتا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس مہینے میں ہی، ذی الحج کے مہینے میں ہی، موسیٰ بن نصیر بھی اس دنیا سے چل بسا۔ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، یہ دونوں اس ظلم کا شکار ہوئے جو محلاتی سازش ہے اس کا شکار ہوئے۔ موسیٰ بن نصیر تو 76 سال کی عمر میں، لیکن طارق بن زیاد 45 سال کی عمر میں ہی وصال فرما گئے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہے اس پر آج بھی امت مسلمہ فخر کرتی ہے۔ اگرچہ سلیمان بن عبد الملک نے بڑے ظلم کیے، لیکن جب سلیمان بن عبد الملک مرا ہے تو اس کے بعد جو خلیفہ بنا ہے اس کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ قتیبہ بن مسلم وہ ان کے دور میں افغانستان کو فتح کر کے روس کی طرف بڑھے ہیں، سمرقند، بخارا یہ انہوں نے فتح کیا ہے۔ سمرقند کا ایک پادری اس نے خط لکھ کے عمر بن عبدالعزیز کی طرف بھیجا کہ تمہارے سپہ سالار قتیبہ بن مسلم نے ہمارے شہر کو ظلماً فتح کیا ہے، دھوکے سے فتح کیا ہے۔ جو تمہارا طریقہ ہے کہ تم پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہو، سوچنے کی مہلت دیتے ہو، اگر کوئی جزیہ دینے کو تیار ہو جائے تو پھر بھی راضی ہو جاتے ہو، نہیں تو پھر وہ جنگ کرنے کو تیار ہو تو جنگ کرتے ہو، یہ طریقہ قتیبہ بن مسلم نے یہاں اختیار نہیں کیا۔ یہ خط لکھ کے ایک عیسائی نوجوان کو دے کر دمشق بھیجا۔ وہ عیسائی جوان جب دمشق پہنچا، قتیبہ بن مسلم کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو موجودہ کشمیر کے حوالے سے اس واقعہ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔
اور دوسرا اس مہینے میں ہی قتیبہ بن مسلم کا بھی وصال ہوا ہے۔ عیسائی نوجوان اپنے پادری کا خط لے کر دمشق پہنچا، جامعہ مسجد میں گیا تو وہ لوگوں سے کہنے لگا یہ بادشاہ کا محل ہے، اتنی خوبصورت مسجد تھی۔ لوگوں نے کہا یہ محل نہیں ہے، یہاں تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے فرما روا سے ملنا ہے، اس کا محل کس طرف؟ لوگوں نے رہنمائی کر دی۔ جب وہ اس رہنمائی کے مطابق پہنچا، گھر دیکھا، اس کو یقین نہ آیا کہ یہ مسلمانوں کے فرما روا کا محل ہے۔ وہ واپس لوٹ آیا اور مسجد میں آ کے پہلے جسے پوچھا تھا اس سے کہنے لگا تم نے میرے ساتھ مذاق کی ہے، میں نے تم سے مسلمانوں کے بادشاہ کا گھر پوچھا ہے، محل پوچھا ہے، اور تم نے مجھے ایک مزدور کا گھر بتا دیا ہے۔ وہاں تو ایک نوجوان سیڑھی پہ کھڑا دیوار پہ مٹی لگا رہے، لیپ کر رہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ گارا برتن میں پکڑا رہی ہے۔ مسلمان نے کہا وہی ہمارا خلیفہ ہے، جاؤ جا کے اس سے ملاقات کرو، وہ کچے گھر میں ہی رہتا ہے اور وہ اپنے گھر کی دیواروں پہ لیپ خود ہی کرتا ہے۔ اس عیسائی کو یقین نہ آیا، دوبارہ گیا، کیا دیکھا عمر بن عبدالعزیز کچی دیوار پہ لیپ کر رہے ہیں، مٹی لگا رہے ہیں، اور بیوی جو ہے وہ برتن میں مٹی پکڑا رہی ہے، گارا پکڑا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نیچے اترے، پتا چلا کہ مہمان آیا ملنے کے لیے سمرقند سے۔ آپ مہمان خانے میں تشریف لائے جہاں ملاقات فرماتے ہیں۔ اس نے آنے کا مقصد بیان کیا، پادری کا خط دیا کہ قتیبہ بن مسلم نے ہمیں سوچنے کی مہلت بھی نہیں دی، اسلام کی دعوت بھی نہیں دی، اور دھوکے سے ہمارے شہر پہ قبضہ کر لیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کاغذ پہ 2 سطریں لکھ دیں، اے قتیبہ بن مسلم، قاضی مقرر کرو، وہ قاضی جو فیصلہ کرے گا اس پر عمل کرو، بس 2 جملے لکھے۔ اس عیسائی کو دیے، جا کے قتیبہ بن مسلم کو میرا پیغام پہنچا دے۔ وہ عیسائی کبھی اس کاغذ کو دیکھتا ہے، کبھی مسلمانوں کے فرما روا کو دیکھتا ہے کہ اس جوان نے جو لکھا ہے یہ 2 سطریں، کیا اس سے ہمارا شہر آزاد ہو جائے گا؟ کیا مسلمان لشکر شہر چھوڑ کے نکل جائے گا؟ اور یاد رکھیں عمر بن عبدالعزیز جوان تھے، 38-39 سال کی عمر میں تو ان کا وصال ہو گیا، 40 سال عمر نہیں ہوئی ان کی، 38-39 سال کی عمر میں تو وہ وصال فرما گئے۔ عیسائی نوجوان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ کاغذ لے کے واپس سمرقند پہنچا، قتیبہ بن مسلم تک خط پہنچایا۔ قتیبہ بن مسلم نے ایک قاضی مقرر کیا۔ عیسائی حیران تھے اس بات پر کہ جس کو شہر سے نکالنا ہے اس نے ہی قاضی مقرر کرنا ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ وہ اپنے قاضی کا فیصلہ مانے یا قاضی اپنے حکمران کے خلاف فیصلہ دے؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ اس لیے عیسائی مایوس تھے۔ قتیبہ بن مسلم نے قاضی مقرر کیا اور خود وہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا۔ عیسائی پادری جو مدعی تھا وہ بھی آ گیا، عیسائی بھی اکٹھے ہو گئے، اسی وقت عدالت لگ گئی۔ قاضی کے غلام نے قتیبہ بن مسلم کو القابات کے ساتھ نہیں بلایا کہ مسلمانوں کا فرما روا فلاں فلاں، نہیں، کہ قتیبہ بن مسلم حاضر ہو۔ اب اسی طرح بلایا جس طرح مجرموں کو بلایا جاتا ہے۔ قتیبہ بن مسلم ہاتھ باندھ کے کھڑے، ادھر عیسائی پادری کھڑے۔ وقت نہیں کہ میں تفصیلات بیان کروں، اجمالاً عرض کر چکا ہوں۔ عیسائی پادری کا کہنا یہ تھا کہ قتیبہ بن مسلم نے ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی، سوچنے کا موقع نہیں دیا، اگر ہم جزیہ دے دیتے پھر بھی یہ واپس چلے جاتے۔ نہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی، نہ جزیے کی بات کی، اور نہ ہی ہمیں لڑائی کرنے کے لیے تیاری کا موقع دیا، اور یہ دھوکے سے ہمارے شہر میں داخل ہو گئے۔ قتیبہ بن مسلم نے جو جواب دیے ان سے قاضی مطمئن نہیں ہوئے۔ اب ذرا دل تھام کے فیصلہ سنیں۔ مسلمان قاضی نے فیصلہ لکھا، قتیبہ بن مسلم آج شام سے پہلے
समरकंद से फौजें लेकर बाहर निकल जाओ। आज शाम से पहले पहले फौज लेकर समरकंद से बाहर निकल जाओ। मौरखीन के कलम कांपते हैं ये लिखते हुए। वो कुतैबा बिन मुस्लिम जिसका नाम सुन के चीन का हुक्मरान लरसता था। कुतैबा बिन मुस्लिम चीन की सरहद तक गए। वो कुतैबा बिन मुस्लिम जिसने अफगानिस्तान फतह किया, जिसने बुखारा फतह किया, बड़े बड़े जर्नैल जिसका रास्ता ना रोक सके, आज एक नहीफ, एक ज़ईफ से काजी ने फैसला लिखा है और शाम से पहले पहले कुतैबा बिन मुस्लिम फौज लेके शहर से निकल गया है। शहर खाली कर दिया है। समरकंद से निकल गए, समरकंद खाली कर दिया है। पर मौरखीन के कलमों से खुशबू बिखरती है रूहों तक। वो ईसाई जो कुतैबा बिन मुस्लिम के खिलाफ मुकदमा लेके गए थे उमर बिन अब्दुल अजीज के पास, और जिन्होंने देखा कि काजी के फैसले पर सिर्फ चंद घंटों में कुतैबा बिन मुस्लिम ने शहर खाली कर दी है, फौज बाहर निकाल ली है, वो ईसाई चंद घंटे भी कुतैबा बिन मुस्लिम की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सके।